صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے میرے تو پہلے ایک بھائی میں ہم فرما رہے سن کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ کے اندر اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا محبوب جی اے سامنے عائشہ تشریف لے آ رہی ہیں فرمایا ہاں فرمایا جدو انہوں میں جبرائیل کی طرف سلام آخیا دے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جبرائیل کھڑا ہے تینوں سلام کہہ رہے ہیں اور اما دی عائشہ نے جواب دیتا اللہ دے بھی سلامتیاں نازل کرے یہ سانو دیکھ سکتا ہے اسی انہیں دیکھ نہیں سکتے وہ کون اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آکے سلام کہیں کون اما دی عائشہ صدیقہ جنہ دی عظمت و شان واسطے میرا رب آسمان کو قرآن دیا آیات نازل فرمائے کون اما دی عائشہ صدیقہ جنہ کے اوپر منافقین اگر تہمت لگان بریت واسطے رب قرآن دیا آیات نازل فرمائے کون اما دی عائشہ صدیقہ پوچھن والا پوچھ دے محبوب جی تو سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ میرے جی میں مردوں کی بات کی تھی آپ نے فرمایا عورتوں وچوں سب تو محبوب مینوں عائشہ ہے مرداں وچوں عائشہ دا باپ ابو بکر محبوب ہے رضی اللہ تعالی عنہما حضرات کون اما دی عائشہ صدیقہ آؤ میں قرآن وچوں نبی عصمت کو بیان کرا شان کو بیان کرا میرے رب نے قرآن کے اندر اپنے نبی کے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا بڑے اختصار میں چند آیتیں تمہارے پیش گزار کرنا چاہتے ہیں رب اپنے نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کو جس طرح کرتا ہے مولا فرماتا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن میں سنایا ہے پر کہ میں تشریح زیادہ نہیں کر سکتا وقت کی قلت ہے میرا اتاب ہے ان آیتوں کے اندر اللہ کے اہل بیت میرے پیغمبر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں اہل بیت آکی ہے رب نے اپنے نبی دیا ازواج مطہرات کو اہل بیت آکی ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دیو بیویوں اے میرے نبی دیو کروالیوں اللہ کی حکم ہے فرمایا کسی جاہلیت والا گناہ سزا نہ کریا جے بغیر پردے تو باہر نہ نکلیا جے اے میرے نبی دی بیویوں غیر محرم تواڈے دروازے تے تے بغیر پردے تو لچکدار لہجے نال گفتگو نہ کریا جے اے میرے نبی دی بیویوں اپنے گھر دے اندر رہ کے نماز ادا کریا جے اپنے گھر وچ رہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا جے اللہ دے نبی دی اطاعت تے فرما برداری کرے اگلے عرش والیا تو سانو اپنے نبی دی بیویوں نے تیرا حکم دے رہے ہیں لپائے کیوں دے رہے ہیں ہم کیوں جواب آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا ہے میرے
میں حکم دے رہا کہ تمہوں ہر قسم دیا ناپاکیاں تو دور کر دینا. میرا ارادہ ہے ہر قسم دیا گندگیاں تواڈے تو دور کر دینا, ہر قسم دیا غلاظ تواڈے تو دور کر دینا, ہر قسم دیا ناپاکیاں تواڈے تو دور کر دینا, اور تمہیں پاک تے صاف بنا کے دنیا دیا عورتوں کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کرا. میں تمہیں پاک تے صاف کر دینا چاہنا. اللہ کو سن لو, میرے نبی دے اہل بیت, میرے نبی دی بیویاں نے رب کہتے ہیں پاک تے صاف کر دینا چاہنا. اور میرا عقیدہ بھی سن لو, میں دے کوئی بدبخت غلط مفہوم نہ لے, میرا نظریہ ہے اما جی فاطمہ بھی اہل بیت میں, حضرت علی بھی اہل بیت میں, حضرت حسن بھی اہل بیت میں, حضرت حسین بھی اہل بیت میں, میرے نبی دی بیٹیاں بھی اہل بیت میں, میرے نبی دے داماد علی بھی اہل بیت میں, میرے نبی دے نواسے بھی اہل بیت میں, میرے نبی دی نواسی بھی اہل بیت ہے. پر میرا عقیدہ سن, قرآن دے اندر رب نے اہل بیت نبی دیاں بیویاں نو آکھے اور باقیاں نو میرے نبی نے رب کو دعا کر کے اہل بیت شامل کروائے. ساڈا کیتا ہے وہ بھی اہل بیت نے, وہ بھی اہل بیت نے, نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے, بیٹیاں بھی اہل بیت نے, داماد بھی اہل بیت نے, نواسے بھی اہل بیت نے. انہاں نو اہل بیت رب نے قرآن میں رکھے ہے, اور انہاں نو اہل بیت میرے نبی نے دعا کر کے اللہ کو انہاں کو شامل کروایا ہے. اور میرا عقیدہ سن, میرے نبی دے جتنے بھی اہل بیت نے سارے پاک میں, تسی بھی آگو سارے جنہ کا کیتا کج کے بولو نبی دے سارے اہل بیت, سارے بولو نبی دے اہل بیت. پھر میں کیوں نہ کہا اماں جی خدیجہ پاک نے, سارے بولو اماں جی خدیجہ پاک نے, اماں جی سودا کہو پاک نے, اماں جی عائشہ صدیقہ پاک نے, اماں جی حفصہ پاک نے, اماں جی صفیہ پاک نے, اماں جی زینب پاک نے, اماں جی ام سلمہ پاک نے, حضرت امیر معاویہ دی بہن ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ پاک نے, حضرت جویریہ پاک نے, حضرت مریم قبطیہ پاک نے, حضرت میمونہ پاک نے. میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے, کیونکہ اہل بیت میں میرے نبی دیاں بیٹیاں پاک نے, کیونکہ اہل بیت نے میرے نبی دے داماد علی پاک نے, کیونکہ اہل بیت نے میرے نبی دے نواسے نواسیاں پاک نے, کیونکہ اہل بیت نے. اور اینا پاکاں بھی جاؤ میں تلقرہ تینوں سنانا چاہنا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جڑا پاک سمجھتا کج کے کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ, کج کے کہو رضی اللہ ہو. اور جڑا میری اماں نو پاک نہیں سمجھدا اللہ ذوالجلال دی قسم ادا ایمان نال تعلق کوئی نہیں ہے, ادا اسلام نال تعلق کوئی نہیں ہے, ادا قرآن نال تعلق کوئی نہیں ہے. میں اس کانفرنس کے اندر اپنے قائدین اور علماء دی موجودگی کے اندر اعلان کر کے کہنا جڑا میرے نبی دی کسے بیوی نو معاذ اللہ ناپاک سمجھتا ہے بے ایمان ہے. سارے بولو بے ایمان ہے, لعنتی ہے, کافر ہے, وہ نہ اسلام نال کوئی تعلق ہے, نہ ایمان نال کوئی تعلق ہے, نہ قرآن نال کوئی تعلق ہے. اور اماں جی عائشہ صدیقہ میرے نبی دی اہل بیت, اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں رب پاک کہہ رہے ہیں, اور جنہوں رب پاک آکھے ساری دنیا میں پہنچن والے شروع ہو جائیں, انہوں دی شان میں کمی وہ نہ کر سکتے, انہوں دے مقام میں کمی نہیں کر سکتے, انہوں دی عزت میں کمی نہیں کر سکتے, انہوں دی عظمت میں کمی نہیں کر سکتے. اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی بیان فرماتی ہیں میرے تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال بڑی محبت کرتے. اماں جی کنی کو تواڈے نال محبت فرماندے, فرماندیاں نے اسی دوویں
کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے اسی کٹھے بیٹھ کے پانی پیندے میں پانی پی کے پیالہ زمین تے رکھ دیں گی نبی پاک پیالہ اٹھا کے میرے جھوٹی جگہ تے منہ لگا کے پانی پینا شروع کر دیں گے کون امتی عائشہ صدیقہ جنہاں دا جھوٹا پانی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ پی رہے صلی اللہ علیہ وسلم کون امتی عائشہ صدیقہ فرماتی نے میں ہڈی چوس کے رکھ دیں گی نبی علیہ السلام ہڈی اٹھان دے جتنے میں منہ لگا کے چوسیا ہوں گا اتنے منہ لگا کے ہڈی کو چوسنا شروع کر دیں گے کون امتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر میں آپ فرماندے نے صحابہ تسی اگے چلے جاؤ جدو صحابہ اگے چلے گئے اما جان فرماندی نے میرے پیغمبر علیہ السلام اندے نے آنا عائشہ دوڑ لگا کے بیٹھی ہے میں اگے لنگ لگے تو اگے لنگنی ہے جدو دوڑ لگائی تے میں ہورے جسم والی سا نبی پاک دی عمر زیادہ سی میں اگے لنگ گئی نبی پاک علیہ السلام پیچھے رہ گئے پھر کچھ وقت گزریا پھر کسی سفر کے اندر نبی پاک صحابہ نے فرماندے صحابہ تسی اگے چلے جاؤ صحابہ اگے گزر گئے آپ فرماندے نے عائشہ آنا جی پھر دوڑ لگا لیں گے اما جی فرماندی نے اساں پھر دوڑ لگائی اور میرا جسم بھارا ہو گیا نبی علیہ السلام اگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی نبی علیہ السلام ہنس پہ مسکرا کے فرماندے نے عائشہ فتل کا بتل تھا او تو اگے لنگ گئی سے آج میں اگے لنگ کے بدلہ لے آئی اور کون امتی عائشہ صدیقہ اتنی محبت جتنا میرے پیغمبر کر رہے ہیں کون امتی عائشہ صدیقہ اتنا پیار جتنا میرے پیغمبر کر رہے ہیں اور جتنے نال میرے نبی اتنی محبت کرن اتنا پیار کرن جیڑا بدبخت اس ہستی نو برا کرے ایمان نہ بولو او دے اندر ایمان باقی رہ جاندا ہے او دے اندر اسلام باقی رہ جاندا ہے جدی طہارت قرآن بیان کرے جیڑا عہدے تے تنقید کرے میرے دوستو دا قرآن میں کوئی تعلق رہ جاندا ہے آؤ سنو کون امتی عائشہ صدیقہ میں نبی پاک نے محبت کی گل سناؤ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھر وچ بیٹھے نے تے بیبیاں ساری اکٹھیاں ہو کے ہوندیاں نے محبوب جی سانو خرچہ دیا کرو ا دیکھو نا انصار دیاں بیبیاں بھی خرچہ لیندیاں نے مہاجرہ دیاں بیبیاں بھی خرچہ لیندیاں نے سانو بھی خرچہ دیا کرو نبی علیہ السلام کا چونکہ نہ کوئی کاروبار نہ تجارت آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ دے گا میں تمہیں دے آؤں گا لیکن جدو انہوں کا اصرار پڑیا تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ ناراض ہو کے اپنے کالا خانے کے اندر تشریف لے جاندے نے ایک مہینے دی میرے پیغمبر نے قسم کھا لئی ہے ایک مہینے میں ہوں اپنے گھر وچ نہیں آواں گا کسی بیوی کول نہیں آواں گا 29 دن گزر گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے تے اما جی دا حال ہے گندیاں نے پئیاں کدوں مہینہ پورا ہوئے تے کدوں نبی علیہ السلام تشریف لے آؤ آؤندے کچھ دیاں نے محبوب بھی تساں دے مہینے دی قسم کھادی سی حالے تے 29 دن ہوئے نے تسی اج ہی آ گئے ہو آپ فرماندے نے مسکرا کے عائشہ تینوں نہیں پتا مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے اے مہینہ 29 دا سی میں پورا مہینہ کر کے آیا تے ہن گل تے ہن سن لے اے کی گل ہے اللہ دے نبی فرمایا رب نے تانوں اختیار دیتا ہے سوچ کے فیصلہ کرنا سمجھ کے فیصلہ کرنا اپنی ماں نال اپنے باپ نال مشورہ کر کے فیصلہ کرنا یہ اختیار کی دیتا ہے اور میرے پیغمبر نے آیتاں پڑھیاں آیتاں کی نے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فرمایا عائشہ رب نے آکھیا ہے کہ تانوں مال چاہیے دولت چاہیے پیسہ چاہیے آؤ
دولت دینے مال دینے پیسہ دینے پر پھر اللہ دے نبی دا ساتھ نہیں دے لگنا مال لے لو رخصت ہو جاؤ مال لے لو اپنے اپنے گھر دے اندر چلیاں جاؤ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جے اللہ دے رسول چاہیے پھر تو ہمیں دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پڑے گا رب تو اللہ دے نبی دا ساتھ بھی عطا کرے گا اللہ آخرت بھی دے گا اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا کہ یہ آیتاں سنا کے نا ذرا توجہ فرمانا اے اماں جی عائشہ سے زبان کھولن والے ہو زبان وہ کھولتے نے جڑے ایک ایک مجلس پڑھن دا 5-5 لاکھ روپیہ لیندے نے زبان وہ کھولتے نے جڑے ایک ایک گھنٹے دا 10-10 لاکھ روپیہ لیندے نے اور تو دے اہل بیتی عظمت نو بیچ کے کھانے اہل بیتی شان نو بیچ کے کھانے تیریوں کے موقع لگ دندیاں نے کوئی جگہ محرم تو لے کے 10 محرم تک صحابہ دے ہوتے تقرر کر کے انہوں نے گالیاں کٹ کے مندہ بول کے اپنے جیسے کتیاں بلو لکھا روپیہ جمع کرنے اور رب ذوالجلال دی قسم بنا کے متعلق تو زبان کھولنے انہوں دی عظمت قرآن کو پوچھ انہوں دی شان قرآن کو پوچھ ہماری عائشہ نو نبی پاک بیان دے میں عائشہ ماں نے مشورہ کر لئی باپ نے مشورہ کر لئی کدھر جلد بازی اندر غلط فیصلہ نہ کر پئی اللہ دے نبی نو ایسی کدھر عائشہ والے 55 عمر چھوٹی ہے کوئی غلط فیصلہ نہ کر پاوے اماں جی عائشہ نے کو جواب پتہ نہیں دیتا فرماندیاں نے محبوب جی مسئلہ میرا ہے تے میں پچھن ماں کول جاواں مسئلہ میرا ہے میں پچھن باپ کول جاواں اے مینوں فارغ نہیں میں ان قدموں تے تانوں ادا فیصلہ سنانا چاہنی ہاں عائشہ کی سنانا چاہنی ہے فرمان لگی محبوب جی دنیا نہیں چاہیے مینوں اللہ تے دا رسول ہی چاہیے مقام صحابہ شان عظمت امی عائشہ صدیقہ اور جنہ اللہ کے رسول دی محبت دی خاطر ساری دنیا ٹھکرا دی تھی اج دنیا دا لالچی کتا او دے تے زبان کھولے تے اسی خاموش رہاں گے اور بولو خاموش رہاں گے نہیں رہاں گے رب ذوالجلال دی قسم اسی عظمتاں بیان کرتے رہاں گے شاناں بیان کرتے رہاں گے صحابہ دی عظمت اور شان دے ڈنگے ایتھے بھی بجاواں گے بیگم کوٹ بھی بجاواں گے جگہ جگہ کریا کریا بستی بستی نگری نگری ہر جگہ پہ رب دا قرآن سناواں گے نبی دا فرمان سناواں گے عظمت صحابہ دے جھنڈے بلند کراں گے دنیا دی کوئی طاقت سانو روک نہیں سکے گی انشاءاللہ جی توجہ فرمائیں ماشاءاللہ بات ٹھیک ہو اور ٹائم تھوڑا توجہ فرماؤ جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ دنیا ٹھکرا دی تھی اللہ تے رسول رکھ لیا اللہ تے ہر جن ہونے دی کس ایتھے ہونا ہے تے ایتھے ہی ہونا ہے تسی میرے وال ویکھو تسی پیچھے لے کے اوندے ہو جاؤ ویکھن لگ جائے تو میرے وال رکھو ہاں جی کون اماں دی عائشہ صدیقہ دنیا ٹھکرا دیتی اللہ کے رسول رکھ لیا کون اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار اماں جی دا گم ہو گیا ہار بولو اماں جی دا گم ہو گیا او مسلمانوں احسان فراموش نہ بنیا کرو تواڈے اماں جی عائشہ دا بہت بڑا احسان ہے تواڈے اماں جی عائشہ دا بہت بڑا احسان ہے احسان فراموش نہ بنیا کرو کون اماں جی عائشہ صدیقہ ہار میں ہو جاندے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے ہار تلاش کیتا جائے ہار اللہ دے رہنے ہار نہیں ملیا کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے دے اندر نے اپنے خیمے دے اندر نے حضرت ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ بڑا غصہ کیتا ہے چڑکیا جاندے ہے فرمان لگے تو سارے مسلمانوں نے روک دیتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ایتھے گما بھی موجود نہیں پانی بھی موجود نہیں وضو کی میں کریں گے نماز کی میں پڑھیں گے ایک ڈانٹ کے حضرت ابو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل گئے. ابو بکر باہر نکلے نے آسمان تو جبرائیل آ گئے. ابو بکر خیمے سے باہر نکلے نے آسمان تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. سونے رب نے قرآن نازل کر دیتے. ایک ہی قرآن نازل کی تھے. فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو یاد رکھے زمین تے مار کے مٹی نو پھوک مار کے اینج کر کے مل کے چہرے تے پھیر لو. ہاتھ سجے پٹھے تے پھیر لو, سجا کھبے پٹھے تے پھیر لو. اللہ اکبر کہہ کے نماز تسی پڑھ لو. قبول عرش والا رب فرما لے گا. اما دی عائشہ صدیقہ وجہ اما دی عائشہ صدیقہ بنیاں نے اللہ نے قیامت تک دے مسلمانوں واسطے مسئلہ تیمم نازل فرما دیتا ہے. افغان اما دی عائشہ صدیقہ ہار پھر ایک جنگ دے اندر گم ہو جاندے. ہار گم ہو گیا. اللہ کے نبی فرماندے نے ہار تلاش. اما دی آپ ہی فرماندی نے میں ہار تلاش کر دی رہی, ہار نہ ملیا. میں واپس آئی ویکھیا تے اونٹ بھی کوئی نہیں, قافلہ بھی کوئی نہیں, ہر شے اتھے جا چکی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں لگا کہ عائشہ خیم اپنی ٹولی دے اندر موجود نہیں. سارا قافلہ چلا گیا ہے. اما جی فرماندی نے میں اتھے بیٹھ جانی ہاں. اللہ کے نبی مجھے تو پتہ چلے گا آپ واپس آؤں گے یا کسی عزیز میں بھیجیں گے. فرماندی نے بیٹھے بیٹھے میری اکھ لگ جاندی ہے, میں سو جانی ہاں. اینی دیر میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میرے نبی نے پیچھے مقرر کی ہے, پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بی بی بیٹھی ہے, قریب ہو کے دیکھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے انا للہ پڑھیا, ہاتھ کھل جاندی ہے, اونٹ بٹھا دیتا. اما جی اونٹ تے بیٹھ جاندیاں نے. اگے اگے صفوان چلنا شروع کر دیندے نے, پیچھے پیچھے اونٹ چلنا شروع کر دیندا ہے. اگے جتھے میرے نبی نے ڈیرے لگائے نے اوتھے جا کے اما جی عائشہ نے اتار دیتا. مدینے دے اندر پہنچے. منافقاں نوں موقع مل جاندا ہے. منافقاں نے اپنی کڑ کڈن واسطے حضرت صفوان اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر تہمت لگا دیتی ہے, الزام تراشی کر دیتی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان نے. کدی آپ کسی کو مشورہ لیں نے, کدی کسی کو پوچھتے نے میں کی کرا. اما جی اپنے باپ کے گھر چلیاں جاندیاں نے. ماں نال مشورہ کیتا, باپ نال مشورہ کیتا, صبر کر رہی نے, رو رہی نے, اللہ کو التجام کر رہی نے. وقت گزرتا جا رہا ہے. 40 دن کم و بیش گزر گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان نے. مسئلہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ دی عزت ہے, انہوں نے اپنے منافقہ نے تہمت لگا دیتی ہے. اور میرے نبی ہر پاسے تحقیقات کر چکے نے, ہر پاسے تفتیش کر چکے نے, کسی پاسے کوئی قصور ثابت نہیں ہویا. میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وچ آ جاندے نے. جتھے اما جی عائشہ لیٹی نے اوتھے میرے نبی آ کے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے. تے آپ نے خطبہ پڑھیا. خطبہ پڑھ کے آپ فرماندے نے عائشہ جے تیرے کولوں واقعی کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کو معافی منگ لے, رب معاف کر دے گا. تے جے تو باغ پھر بھی اللہ کو پتہ ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے میں سمجھیا حالے بھی اللہ کے نبی نے کوئی شک ہے. میں اپنا معاملہ رب دے سپرد کر دیتا. میں پاسا پلٹی ہوں کہ میں لیٹ جانی ہاں. ہن تے رو رو کے میری آنکھاں وچ آنسو بھی خشک ہو چکے نے. ہن تے رویا بھی نہیں جاندا. اما جی فرماندی نے میں دیکھیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ جھکنا شروع ہو جاندا ہے. اللہ دے نبی دی پیشانی دے پر پسینے دے قطرے نمودار ہونے شروع ہو جاندے نے. فرماندی نے میں سمجھ گئی اللہ دے نبی دے تے وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے. فرماندی نے مینوں یقین سی رب میرے بارے اپنے نبی نو ضرور دسے گا کہ عائشہ بے گناہ ہے, عائشہ بے قصور ہے, عائشہ پاک ہے. لیکن
نہیں سی مینوں پتا کہ رب میرے واسطے قرآن ہی اتار چھڑے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی دی کیفیت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی دی کیفیت ختم ہوئی ہے. آپ نے سر مبارک اٹھایا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں. جب مسکرا کے آپ فرماتے ہیں عائشہ مبارک ہے رب نے تیری بریت جو قرآن دیاں تقریباً 18 آیتاں نازل فرما دتیاں. اور کیڑیاں آیتاں سورہ النور دے اندر میرے رب نے آیات اتاریاں جنہاں دے وچوں ایک مین آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. میرا رب محبوب جی یہ بہتان ہے. سارے بولو اونچی بولو بہتان عائشہ پاک ہے. اللہ پاک ہونے کی دلیل کی ہے. فرمایا چونکہ تسی پاک ہو تے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سونیا چونکہ تسی پاک ہو اس واسطے تہاڈیاں ساریاں بیویاں دے پاک ہونا میں رب اعلان کر. اور جدوں تک قرآن رہے گا کہو کدوں تک رہے گا قیامت تک ہو انشاءاللہ. تسی بولو کہ تسی قرآن میں مٹان واسطے انتظار پہ کل میں مٹ جائے. کہو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ان کو مٹا سکتا. اور جدوں تک قرآن رہے گا سورہ النور کے اندر رہے گی. جب تک سورہ نور رہے گی یہ آیتاں پڑھیاں چلدیاں رہیں گیاں. رمضان کے اندر نمازاں کے اندر جلسیاں کے اندر درساں کے اندر ترجمہ کلاساں کے اندر اور مدارس کے اندر انشاءاللہ جب تک یہ آیات پڑھیاں چلدیاں رہیں گیاں. اماں کی عائشہ صدیقہ کی عظمت کے جھنڈے بلند ہوندے رہیں گے. اور انشاءاللہ اور کرو گے دفاع اپنی ماں کا دفاع کرو گے. تیرا حلال ہے وہ تے کرے گا انشاءاللہ. لیکن حلال کا انہیں شاگردوں نے اگر مینوں کی لگے کہڑا کہ مینوں پہ آندا پیا. اور اے جیدی اماں عائشہ صدیقہ دے متعلق جیدے دل میں یہ طرف نہیں رب ذوالجلال دی قسم وہ حلال دا بھی ہونا وہ دے وچ شک ہی رہتا ہے. اللہ سانو حلال دا پتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کون میرے نبی کے صحابہ میں انشاءاللہ وہ گل سنا کے تے بعد مکانا کون میرے نبی دے اہل بیت کون میرے نبی دیاں بیویاں کون میرے نبی دے صحابہ جنہیں متعلق اسی اعلان کر دیا سارے بڑے کر دے رہوں گے انشاءاللہ. شاگردی جنہاں نے پیارے دکھی تھی اور شاگردی جنہاں نے پیارے دکھی تھی عمر ساری اندر نظارے دبی تھی اور نظارے دبی تھی اشارے دبی تھی نبی دے پیارے دیوارے دبی تھی نبی دیاں فوجاں اور کدھرے بدل میں جو عہد میں پیپر میں جو کملک میں وہ دھیبیا میں جو فتح مکہ دے اندر تبوک دے اندر غزوہ بنی المصطلق دے اندر نبی دیاں فوجاں کے داران دے ساتھی اور نبی دیاں فوجاں کے داران دے ساتھی اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضر دے داران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی. اور میرا عقیدہ سن نبی دے صحابہ اور نبی دے صحابہ جو مندہ سنا سی اللہ دی قسم جہنم